رات ہوتے ہی حویلی کی تمام لائٹیں جگمگ کر اٹھی تھیں۔ نکاح کی تمام تر تیاریاں بہت اچھے سے مکمل ہو چکی تھیں۔ بہت شان سے کشمالہ کے سسرالیوں کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ بس اب دولہا دلہن کا قبول اور ایجاب کا مرحلہ باقی تھا۔ جاؤ جا کر دیکھو دلہن کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں۔ دادی بیگم نے بڑی بہو مزنہ کو حکم صادر کیا۔ جی اماں بیگم۔ مزنہ نے فوری ساس کے حکم کی بجائے آولی کی تھی، بلا ساس کی صادر کردہ حکم کی تعمیل میں دیر کر کے وہ اپنی شامت بلانے سے تو رہی تھی۔ آج حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا سنوارا گیا تھا۔ ہر کو خان گھرانے کی شادی تھی۔ پورا علاقہ روشنیوں سے سجنے کی وجہ سے جگمگ کر اٹھا تھا۔ بارات کی تقریب کا انتظام حویلی کے بڑے سارے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ جیحان خاندان کی روایت تھی، آج تک جتنی بھی شادیاں انجام پائی تھیں اس گھرانے کی، وہ سب حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی منعقد کی گئی تھی۔ اسٹیج پہ دولہا دلہن کے لیے خاندان کا اس اہم موقع پہ نسل در نسل استعمال ہونے والا روایتی جھولا دلہن دولہا کے لیے گلاب اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ جھولے کے دونوں طرف ارد گرد تخت رکھے گئے تھے جن پہ لال اور ہرے رنگ کے کارپیٹ بچھا کر گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ دولہا دلہن کے استقبال کے لیے گلاب کی پتیاں اسٹیج کے فرش پہ بچھانے سے اس کی زینت میں مزید چار چاند لگ گئے تھے۔ ایک تخت پہ دادی بیگم سفید رنگ کا گھوٹا اور کرن لگا غرارہ پہنے، اس کے کرتے کے گلے پہ 5 تولے کے سونے کے بٹن لگائے، چاندی کے پائدان کو کھولے تنفر سے براجمان تھی۔ غرور حاکمیت ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا، جبکہ دوسرے تخت پہ گھر کے خاص مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بڑی تائی بیگم سروت فی الحال اسکرین سے غائب تھی۔ حیرت انگیز طور پر اماں بیگم مزنہ کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہامتی کامتی ساس تک پہنچی تھی۔ اے بہو، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے بہو، کوئی اچھی ہی خبر سنانا، منحوس پیغام نہ سنانا ہم کو تم۔ بہو کے لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ نفیسہ بیگم ٹھٹکی تھی۔ دماغ میں ہتھے کی گنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ آخر کوئی جہاں دیدہ عورت تھی۔ اماں بیگم، دلہن کمرے میں نہیں ہے، ہم نے ہر ایک جگہ دیکھ لیا، حویلی کا ایک چپا گنگالیم تو پھر کہاں ہے؟ جانتی بھی ہو کیا حرفات تم ہم سے بکتا ہے، یا پھر تم شاید یہ بھول بیٹھا ہے کہ کس سے مخاطب ہے تم اس وقت؟ اماں بیگم نے اپنے ہاتھ پختون والے انداز میں بپھر کے استفسار کیا۔ بہو سے اگر یہ مذاق ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم اماں بیگم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کیجیے، میری کیا مجال کہ میں آپ سے غلط بیانی کروں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو جانتی ہو نا تمہاری سزا کیا ہوگی؟ نفیسہ بیگم نے کڑھتگی سے کہتے ہوئے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور اشتعال میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پہ ناقابل بیان تاثرات رقم تھے جو وہاں موجود سب ہی نفوسوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کافی تھے کہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو قیامت آ جائے گی، سر قلم کر دیے جائیں گے۔ آپ کے ہر سوال کا جواب اس ہاتھ میں ہی ہے۔ مزنہ نے جلدی سے دلہن کے کمرے سے ملنے والا ہاتھ ساس کو تھمایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ یہی سچ ہے اماں بیگم، کشمالہ نے جو اس میں لکھا ہے، مزنہ نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، جبکہ اتنا بڑا تماشا لگتا دیکھ کشمالہ کے سسرال والے غصے میں واپس روانہ ہو گئے تھے۔ نفیسہ بیگم اور ان کی دونوں بہوؤں نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کو سنبھال لیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب مہمان ایک ایک کر کے حویلی سے جاتے رہے۔ اب باری تھی عدالت لگنے کی، کسی کی بلی چھاننے کی یا شاید کسی کی کھودی ہوئی قبر کو بھرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ رات 9 بجے کے آس پاس سب لوگ اب بھی لان میں خوف زدہ سے موجود تھے۔ سلیمان، بتاؤ کہاں لے کر بھاگا ہے تمہارا بیٹا ہماری پوتی کو؟ سلیمان اور سلیمان کی بیوی کٹہرے میں کھڑے تھے۔ نفیسہ بیگم کی عدالت میں، آغا بیگم، ہم بالکل نہیں جانتے کہ ہمارا بیٹا بلال کشمالہ بی بی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ ہاں آغا بیگم، ہمیں تو خود اس حد سے پتہ چلا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ محمل کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کہ کشمالہ اس کے بیٹے کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ یہ تو کشمالہ کے حد سے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور اپنی محبت کو عمل کرنے کے لیے ان دونوں نے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نیچے کشمالہ اور بلال دونوں کے دستخط موجود تھے تو گویا اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ بلال کی گمشدگی کا
کال نہ اٹھانا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ سنگین گناہ کر بیٹھا ہے۔ میں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو۔ اب اس کشمالہ کی ڈولی کی بجائے جنازہ اٹھے گا۔ جابر نے اپنی بستر اٹھائی اور حویلی سے جاتے ہوئے انتہا سے زیادہ اشتعال آمیز لہجے میں گویا ہوا، پاگل مت بنو جابر، یہ وقت اس سب باتوں کا نہیں، ہوش سے کام لو، میں ساتھ چلوں گا تمہارے۔ کیسے خود پہ کنٹرول کروں کامل، ہماری عزت کا بڑے بازار میں جنازہ نکلا ہے، تم کہتے ہو صبر کرو۔ بڑے آغا اور چھوٹے آغا، جیپ تیار ہے، ملازم نے آ کر دونوں کو کہا۔ چلو جابر، کامل نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے جسے جابر نے بری طرح جڑ رکھ دیا اور کامل کو دیکھے بغیر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ کامل نے اس کو اس لیے تنہا جانے سے روکا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جابر کوئی غلط قدم اٹھائے۔ وہ اس کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ جابر اس کو جتنی دھمکیاں دیتا تھا مگر کبھی اس نے کسی ایک پہ بھی عمل نہ کیا تھا کامل کے خلاف۔ دونوں کی حویلی کے اندر ٹھیک ٹھاک دشمنی چلتی مگر حویلی کے باہر کسی میں ہمت نہ تھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھونے کی، کیونکہ دوسرا مرنے مارنے کے در پہ ہو جاتا تھا۔ محمل تو جیسے موت کے دہانے پہ کھڑی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کچھ غلط نہ ہو، مگر اب ٹھیک کچھ بھی نہ ہونا تھا اور یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر کشمالہ اور بلال نہ ملتے تو ان کی جگہ محمل کو اپنے سینے پہ گولی کھا کے حساب برابر کرنا پڑتا، اور دوسری طرف اگر وہ دونوں مل جاتے تو پورے قبیلے کے سامنے ان دونوں کو ان کی پہلے سے کھودی کی قبروں میں زندہ دفن کر دیا جانا تھا۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی کا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلال اس کا سگا بھائی ان کو اس مقام پر لا کھڑا کرے گا کہ فرار ہو جائے گا۔ وفا بس حیران و پریشان سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جابر کا اتنا سخت رد عمل اس کو برا بھی نہ لگا، آخر کو عزت کا معاملہ تھا، مگر وہ سکتے میں آگے تھی یہ سن کے کیا بہون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ جاد تک سلیمان، تم اور تمہارے پورے خاندان کو اس نمک حرامی کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تائی بیگم نے آگے بڑھ کر محمل کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دے بیگم، اس میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں۔ کیوں قصور نہیں ہے؟ اس سب میں یہ پوری شامل ہے۔ تائی کی بجائے دادی بیگم نے تڑ کے مزنہ کو باز رکھا۔ مزنہ نے بے بسی سے دادی کو دیکھا تھا، جہاں سے ابھی کامل باہر کھڑا تھا۔ وہ وہاں موجود ہوتا تو محمل کو ایک کرنچ تک نہ آنے دیتا۔ محمل کیا وہ کسی بھی جاندار پہ ظلم کا قائل نہ تھا؟ آخر کو انکار اور ذیشان حیدر خان کا خون اس کی رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ آپ کیسے ایک بے قصور کو اس طرح سزا دے سکتی ہیں آنٹی؟ یہ تو گنہگار نہیں نا، اس کے ماں باپ مجرم اگر ان کا بیٹا ہے تو آپ کی بیٹی بھی اتنی ہی اس جرم میں شراکت دار ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو وفا سے محمل ہوتا ظلم مزید برداشت نہ ہو سکا؟ وہ محمل کے سامنے ڈال بن کے کھڑی ہوگی۔ بی بی تم تو اپنا راستہ ناپو، یہاں ہمارے اصول ہیں۔ تائی بیگم نے ایک ہاتھ سے ہی وفا کو دھکا دے کر پرے کر ڈالا۔ 14 سالہ مینا کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ایک فارم ہاؤس لایا گیا تھا، ساتھ میں امید بھی تھی، بالکل خاموش، لبوں پہ جیسے قفل لگ گیا تھا۔ اس کے آنسو بلکہ خشک ہو چکے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے جہنم کا نظارہ دیکھا تھا۔ جسم کو بیڑیوں نے نوچ ڈالا تھا، کھانے کا ایک نوالہ تک اس کے منہ میں نہ دیا گیا تھا، بس ہوس اور بربریت کا نشانہ بنائے چلے جا رہے تھے۔ وہ پورے راستے اپنے موت کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مینا کو کسی طرح بھی ان درندوں سے بچا کر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ مینا کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی۔ کامل آغا، آپ ہی مدد کریں ہماری۔ کشمالہ اور بلال نے کامل کو مدد کے لیے پکارا، جو کہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ جابر چھوڑ دو، ان دونوں مل گئے ہیں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کامل نے ساتھ بیٹھے جابر کو سمجھانا چاہا، جس کے چہرے کے تاثرات غصے اور غضب کے مارے شدید نافہم ہو رہے تھے۔ یہ میری بہن کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا کہ مجھے خود نمٹنے دو۔ جابر تو گویا جیسے اپنے تئیں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں تمہیں کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا جابر، تم مجھے روک بھی نہیں سکتے۔ کامل ابھی اس قبیلے کے آغا سردار بابا ہے اور جب تک وہ گدی نشین ہے تمہارے فیصلوں کی میری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ تمہاری سوچ ہے یہ جابر خان، افسوس میں تمہاری سوچ بدلنے سے قاصر ہوں۔ کامل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے جابر کو جتایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مزید گویا ہوا، تایا جان کے بعد ذیشان خان کا بیٹا ہونے کے باعث میں بھی اس قبیلے کا آغا ہوں۔ تم جب تک مکمل احتیاط کے حامل نہیں ہو سکتے تب تک تایا تمہیں اپنی گدی پہ نہ بٹھا دیں، سمجھے؟ تو بس پھر ہو گیا فیصلہ۔ بابا جان کے ہاتھ میں
तड़प का है और वो बेगैरत हरगिज़ नहीं। वह मज़ीद कामल से उलझना नहीं चाहता था। हवेली आते ही वो कशमाला को बाजू से पकड़कर जारहाना अंदाज में उसको घसीटा गाड़ी से उतारा, जबकि बिलाल को गार्ड ने झगड़ा हुआ था। चलो तुम लोग, अब पता चलेगा तुम दोनों को गार्ड से भागने का क्या अंजाम होता है। जाबर के सर पे तो बस जैसे खून सवार था। माफ़ कर दे जाबर आगा हमें। बिलाल ने मज़ाहमत की, मेरा कसूर है, मुझे सज़ा दे। बिलाल का कुछ कसूर नहीं। कशमाला भला कैसे अपने महबूब को तड़पता हुआ देख सकती थी। जट सारा इल्ज़ाम खुद पे ले डाला। अब इसकी मतलाशी नज़रें माँ को तलाश रही थी, मगर इसको क्या पता कि उसकी माँ इसके गम में अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। सज़ा किसको देनी है ये बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, तुम और तुम्हारे इस नाकाम आशिक को। जाबर ने तंतियाँ हंसते हुए कामल को देखते हुए कहा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा था कामल के इसकी गैरत अभी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कशमाला तुम डरो नहीं, मोहब्बत की है, हमने कोई जुर्म नहीं किया। बिलाल हवेली के गार्ड्स की गिरफ्त में बुरी तरह पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वा कर कशमाला को जाबर की गिरफ्त से निकालने के लिए तगदो कर रहा था। ये ले बाबा जान, सर कलम कर दे इन दोनों का। ये हमें झील के पास कबीले के हदूद से निकलते हुए मिले हैं। जाबर ने कशमाला को बाप के सामने धकेला। आगा साईं, कशमाला बेकसूर है, मैं उसको अगवा करके ले गया था। बिलाल के कहने की देर थी, बस फुरकान खान ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर डाला। बिलाल ने जैसे अपनी मोहब्बत पे जान कुर्बान करने का फैसला कर डाला था। मोहम्मद उसके माँ बाप बेबस अपने जिगर के टुकड़े को बस चांदी ही लम्हों बाद खून में लथपथ तस्वर कर रहे थे, जबकि वफा को रात के 1 बजे के बस जान कर किसी ने उठाने की ज़रूरत महसूस ना की थी कि नफीसा बेगम का हुक्म था कि वफा को जितना हो सके इस मामले से दूर रखा जाए। सुलेमान की बीवी कुदरत से रूफना हो चुकी थी, वो बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। नहीं बिलाल, ये सब लोग फिरौन बन चुके हैं, तुम क्यों मेरे लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। कशमाला ने बाप और भाई समेत दादी की तरफ तमसाहर उड़ाते नजर से देख के कहा था, बिलाल रुको, ज़बान चलाएगी तो अपने बाप से तेरी इतनी मजाल। दादी बेगम ने आगे बढ़ के कई धमोके उसकी पुश्त पे जड़ डाले। बस अब एक और बात नहीं, बहुत हो गया। जाबर ने आगे बढ़ के अपनी जेबों में से 2 पिस्टल्स निकाली और बिलाल और कशमाला, जिनको पहले किसी मुजरिम की तरह घुटनों के बल बैठा दिया गया था, सहन में इन दोनों के सरों पे तान ली। भाई को छोड़ दो, रहम करो मेरे भाई पे खुदारा। मोहम्मद रोते हुए कामल की तरफ भागी थी। जाबर सब्र कर जाओ, अभी दादी जान ने फैसला नहीं दिया। कामल ने आगे बढ़कर जाबर को रोका, पर याद करती नजर से दादी को देखा। ठहर जाओ कामल, इधर ही, हमारा कानून सब के लिए बराबर है। नफीसा बेगम ने खुद की तरफ बढ़ते अपने लाडले पोते के कदम वहीं रोक दिया। कामल के बढ़ते कदम वहीं थम गए। दादी के हुक्म ने उसको बेबस कर डाला था, मगर वो दिल ही दिल अहद कर बैठा था कि अगर बिलाल की सीने पे गोली चलेगी तो वो इससे पहले खुद पे गोली खा लेगा। रहम बीबी रहम, हमारे बच्चे पे रहम करो, मत मारो इनको, ऐसा मत करो। सुलेमान की बीवी ने दौड़ के नफीसा बेगम के पैरों में बैठ बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। आगा साईं, आप जो सज़ा चाहें उनको दे दें, मगर इनकी जान बख्श दें। साई करम साई। सलेमान और फुरकान खान के आगे हाथ जोड़े, ये दोनों मर जाएंगे, फिर इसके बाद क्या ताया जान। इस तरह तो आप इन्हें और रुकू को सज़ा दे रहे हैं, खुदा का वास्ता ताया जान ऐसा ना करे। कामल से अब मज़ीद अपना गुस्सा ज़ब्त ना हो सका। वो बुरी तरह इश्ताल अमेज़ लहजे में फुरकान खान से मुखातब था, तुम हमें मत सिखाओ। अगर आज इन पर रहम खाए तो ऐसा ना हो कि हमारी आगे वाली नस्लें ये दोनों के पैरोकार ठहरें। आज जब ही असूल थे, इस हवेली के कामल पे जो ताब खा के रह गया। मत करें बड़ी बेगम अपने और हमारे साथ जुल्म। सुलेमान अब नफीसा बेगम से फरियाद करने जा पहुंचा, मगर वहाँ भी उसको सफाक रवैये का ही सामना करना पड़ा। मोहम्मद को लग रहा था जैसे वो मैदान हशर में मौजूद हो। अम्मा बेगम, कामल ठीक कह रहा है, हम कैसे इस जवान जहाँ मौत का दुख बर्दाश्त करेंगे। मजना जो कि एक साइड पे खामोश खड़ी थी, आज पहली दफ़ा उसने सास के सामने सबकी मौजूदगी ज़बान को लगा ताला तोड़ डाला था। इस हवेली के मज़ालिम से बड़ा मजना के अलावा और कौन वाकिफ़ हो सकता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि जहाँ पे सफाकियत की इंतहा है, बेरहमी की हदूद इस हवेली से शुरू और इस हवेली पे ही आके ख़त्म होती हैं।
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید روایت چلے اور کامل کو جس طرح اس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا وہ آج محسوس کر رہی تھی کہ اس کی محنت وصول ہوگی۔ کامل کا حق کے لیے بولنا اور لڑنا اس کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ ذیشان حیدر خان سے کیا وعدہ مسنا کو آج اپنا پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ نفیسہ بیگم نے سفاکت کی انتہا کر ڈالی۔ کلمہ پڑھ لو تم دونوں۔ جابر نے ٹریگر پہ انگلی رکھتے ہی کہا۔ جابر بھائی مت مارو مجھے اور بلال کو۔ کشمالہ نے بائی سے فریاد کی، مگر وہاں اس کی اور بلال کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، کوئی رحم کھانے کو تیار نہ تھا۔ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ آخری دفعہ کلمہ پڑھ لو ورنہ اس کا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ بابا جان رحم کرو، بابا جان مت مارو ہمیں۔ کشمالہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے اس کی سانسوں کی ڈور توڑ دی جاتی، وہ ایک دفعہ اپنے باپ سے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے ضرور زندگی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی۔ جابر آغا کہتا ہے پہلے تم مجھے مارو، اس کے بعد تم کشمالہ کی طرف دیکھنا، پہلی گولی میرے سینے پہ کھبنی چاہیے۔ بلال نے دوڑتے ہوئے کہا اور اس کی دوڑ اتنی بلند ضرور تھی کہ حویلی کی در و دیوار کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ بھائی نہیں کرو اپنے ساتھ ظلم۔ محمد تڑپ اٹھی تھی جبکہ اس کی ماں بے دم سی پلر کا سہارا لے کر فرش پہ بیٹھ چلی گئی۔ جابر بس کرو، خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی زندگی دینے اور چھیننے والا نہیں۔ مت دخل اندازی کرو قدرت کے کاموں میں، خدا کے کاموں میں اپنے اختیار میں مت لو۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس کا قہر اور عذاب تم پہ نازل ہو تو تم ان دونوں سے کہیں زیادہ بے بس اور بے اختیار ہو۔ اس وقت یاد رکھنا ہر وقت انسان کی حاکمیت سلامت نہیں رہ سکتی۔ آج تمہاری حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ جابر پھر کیا کرو گے تم اس وقت؟ بے شک خدا کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ کامل نے بھاگ کر جابر کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ کامل، یہ اس حویلی کے اصول ہیں، اصول سب کے لیے یکساں ہیں۔ نفیسہ بیگم نے پوتے کو بازو سے پکڑ کے سر پہ کیا اور جابر کو ان دونوں کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ کامل نے ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کر جابر کے ہاتھوں کو سختی سے تھامنا چاہا، مگر فرقان خان کی بندوق نے آگے کامل کو مضبوطی سے پکڑ کے پیچھے کر دیا اور اس کو جگڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بس اب جابر کی گولی چلنے کی دیر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے تیار کر کے باہر لے کر آؤ۔ چمیلی شیر دل نے چمیلی کو اپنی باہوں میں سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اور یاد رکھنا ان کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہ دونوں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ اگر ان دونوں نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا شاپیر سائی ہم سب کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ شیر دل نے چمیلی کو یاد دہانی کروائی۔ فکر نہ کر شیر دل، بس تو دیکھتا جا چمیلی ان کو کیسے شو پیس بنا کے باہر پیش کرتی ہے۔ اس دفعہ تو پیر سے میں اونچا دام لوں گی کیونکہ خاصی محنت کی ہے میں نے ان دونوں پہ، چمیلی نے ایک ادا سے کہا، اور وہ اس میں سے بہت آگے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ کون سا داؤ کس وقت کھیلنا ہے۔ مینا کو چھوٹا سا بلاؤز اور غرارہ پہنا کر شیر دل کے ساتھ روانہ کیا تھا چمیلی نے، اور اس بات کی یاد دہانی کروائی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آج امید کے ساتھ وہ کریں گے کہ اس کی جان تک باقی نہ بچے گی۔ دوسری طرف امید تھی جس کو دوسرے کمرے میں مینا سے بالکل الگ کر کے رکھا گیا تھا۔ واہ واہ کیا گوہر نایاب ہے، اس کا تو بڑا مال ملے گا ہمارے اڈے پہ۔ ایک 20 سالہ بوڑھے نے مینا کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا اور اس کے ساتھ عجیب ہنگم قسم کے گانے کی دھن پہ زبردستی رقص کرنا شروع کر دیا۔ مینا خاموش تھی، اس کو امید کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ کہ اس کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا۔ آج اس کے خریدار فارم ہاؤس پہ خاص طور پر اس کی بولی لگانے کے لیے وہاں موجود تھے، کیونکہ مینا انتہائی خوبصورت تھی اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی منہ مانگی قیمت ملے گی، اس لیے آج کی خاص تقریب مینا کی وجہ سے منعقد کی گئی تھی۔ مینا کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ بندہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لاؤنج میں لے گیا تھا اور وہاں پہ اس کو بری طرح سے تکلیف پہنچاتا، اس کے وجود سے اپنے وجود کو تسکین پہنچانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مینا کی پوری طرح سے چیخیں بلند ہو رہی تھی کیونکہ اب وہ درندہ مینا کے گلے کو سختی سے پکڑے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور باہر کھڑی بلو فلم بنانے کا عملہ ایک دم ایکٹیو ہوا، کچھ اس طرح سے فلم کی ریکارڈنگ کر رہا تھا کہ اس بڈھے کا چہرہ فلم میں آنے کے بجائے بس مینا کا پورا وجود فلم میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔
کیونکہ وہ بڈھا ملک کی جانی مانی نامور ہستیوں میں سے ایک تھا جس کی پورے معاشرے میں عزت تھی۔ مینا کی بولی لگ چکی تھی اور اس کو اب یہاں سے لاس اینجلس روانہ کر دیا جانا تھا ایک دلال کے ساتھ، اور امید وہ ابھی باقی تھی۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ابھی آیا نہیں تھا، امید کو اس کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ان لوگوں نے